بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. الثالث اسناد الفعل الى الفاعل الالف من حيث الافراد والتثنیة والجمع. الفاعل ان كان مظہرا وحد الفعل ابدا نحو ضرب زید وضرب الزیدان وضرب الزیدون. وإن كان مضمرا وحد الفعل للفاعل الواحد نحو زيد ضربه. ويثنى للمثنى نحو الزيدان ضربا. ويجمع للجمع نحو الزيدون ضربوا. با من حيث التذكير والتأنيث إن كان الفاعل مؤنثا حقيقيا وهو وما يوجد بإزائه مذكر من الحيوانات أنث الفعل أبدا. وإن لم تفصل بين الفعل والفاعل نحو قامت هند. وإن فصلت فلك الخيار في التذكير والتأنيث نحو ضرب أو ضربت اليوم هند. وكذلك في المؤنث الغير الحقيقي نحو طلعت أو طلع الشمس. هذا إذا كان الفاعل ظاهرا. وأما إذا كان مضمرا فيؤنث الفعل البتة نحو الشمس طلعت. تتمة اعلم أن جمع التكسير كالمؤنث غير الحقيقي تقول قام أو قامت الرجال. خوب مرفوعات میں فاعل اور فاعل میں 5 مباحث، ان میں سے 2 مباحث کل کے درس میں پڑھی گئی. آج ان میں سے تیسرا پڑھنے جا رہے ہیں. تیسری بحث کا عنوان ہے اسناد فعل الی الفاعل، فعل کی نسبت فاعل کی طرف. اب جب یہ آپ فعل کی نسبت دیں گے فاعل کی طرف تو اس کے اندر 2 جہتیں ہیں، 2 زاویے نگاہ ہیں. پہلا یہ کہ ہم دیکھیں گے کہ آیا جب ہم فعل کی نسبت فاعل کی طرف دیں تو فاعل کو دیکھیں کہ آیا وہ فاعل مفرد ہے، آیا وہ فاعل تثنیہ ہے، یا آیا وہ فاعل جمع ہے. دوسری نگاہ یہ ہے کہ دیکھیں گے کہ آیا وہ فاعل مذکر ہے یا مؤنث ہے. سوال کیوں دیکھیں گے؟ جواب، فعل کی نسبت جب فاعل کی طرف دیں گے اور فاعل میں یہ نگاہ کریں گے کہ آیا وہ مفرد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، یا مذکر ہے یا مؤنث ہے، تو اس کے مفرد، تثنیہ، جمع یا مذکر یا مؤنث ہونے کا ڈائریکٹلی امپیکٹ پڑتا ہے فعل پر. فعل پر امپیکٹ پڑتا ہے، فعل کے اندر چینجز آتے ہیں، فعل کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں. مذکر سے اثر لے کے مذکر رہتا ہے، مؤنث سے اثر لے کے مؤنث بنتا ہے، مفرد سے اثر لے کے مفرد رہتا ہے، تثنیہ سے اثر لے کے تثنیہ بنتا ہے، جمع سے اثر لے کے جمع بنتا ہے. فاعل پر موقوف ہے فعل کے اندر چینجز، البتہ بشرطھا و شروطھا. تو بس چونکہ فعل فاعل کا اثر لیتا ہے، فعل کی نسبت جب ہم فاعل کی طرف دیتے ہیں تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ فاعل کس حالت میں ہے، آیا وہ مفرد ہے، آیا وہ تثنیہ ہے، آیا وہ جمع ہے، آیا وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. دیکھنے کے بعد ہم فعل کے اندر چینجز لاتے ہیں، تبدیلیاں لاتے ہیں، اثر لیتا ہے فعل. لہذا بشرطھا و بشروطھا، اور وہ شرط و شرائط بیان کرنا چاہیے. خوب، یہ تو ہو گیا اوورال خلاصہ درس. اب آتے ہیں ہم
افراد و تثنیہ و جمع ہونے کے اعتبار سے. تو کہہ رہے ہیں آقا اس کو دو حصوں میں تقسیم کریں. پہلی زاویہ نگاہ کو دو حصوں میں تقسیم کریں. کیا ہے جہت یہ کہ ہم دیکھیں کہ فاعل مفرد ہے تثنیہ ہے جمع. تو کہہ رہے ہیں دیکھیں آگا اگر وہ فاعل اس میں ظاہر کی صورت میں آ گیا ہے مسئلہ ہی حل. فعل ہمیشہ مفرد رہے گا. اگر فاعل اس میں ظاہر بن کر آ گیا نام آ گیا تو چاہے وہ مفرد ہو چاہے وہ تثنیہ ہو چاہے جو فعل مفرد ہی رہے گا. ضرب الزید ضرب الزیدان ضرب الزیدون مفرد و تثنیہ جو ضرب رہے گا. اس میں ظاہر بن کے آ گیا صحیح ہے تو فاعل جو ہے وہ فعل جو ہے وہ ہمیشہ مفرد ہی رہے گا. ہاں لیکن ہم اس میں ظاہر نہیں لا رہے ضمیر لا رہے ہیں. تو آپ جانتے ہیں وہی ہوگا جو شرع امثلہ میں ہوا ضرب ضربا ضربو. یعنی آپ فاعل کے لیے ضمیر لا رہے ہیں تو اب وہ فعل کبھی مفرد کی شکل اختیار کر رہا ہے کبھی تثنیہ کی شکل اختیار کر رہا ہے کبھی جمع کی شکل. تو ضربو میں یہ فعل ہے نا جو جمع بن گیا ہے اگرچہ حقیقت میں وہ فاعل ہے واو فاعل ہے ضربا تو ضربا ہی ہے لیکن ہم سیغے کو کیا کہتے ہیں ضربو کو جمع مذکر. یہ جمع مذکر کہہ رہے ہوتے ہیں تسامون کہتے ہیں. اسی طریقے سے میرے بھائی جناب عالی اگر فاعل مؤنث ہے یا مذکر ہے اس کا بھی فعل پر اثر پڑتا ہے کہ اگر مذکر ہے تو فعل کو مذکر لانا پڑے گا. اگر فاعل مؤنث ہے مثلا ہند ضربت ہندن کہنا پڑے گا. ہاں جاءت مریم مثلا صحیح ہے. ہاں تو فعل کو بھی آپ کو مؤنث لانا پڑے گا. ہاں البتہ اگر فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ آ جائے تو وہ ذرا کمزور ہو جاتا ہے تو پھر فعل آزاد ہو جاتا ہے. مذکر بھی لا سکتے ہیں مؤنث بھی لا سکتے ہیں. ضرب الیوم ضرب الیوم الیوم درمیان میں فاصلہ آ گیا نا. اب آپ ادھر ہند بھی لگا دو کیا کہتے ہیں جناب اور ادھر ضربت لکھ دو. ضربت لکھو پھر بھی صحیح ہے ضربہ لکھو پھر بھی صحیح ہے. ہونا کیا چاہیے تھا ضربت ہندن فاصلہ ڈال دو ضربت الیوم ہندن. اب یہ ضربت کو ضربہ بھی پڑھ سکتے ہیں ضربہ بھی پڑھ سکتے ہیں اگرچہ فاعل مؤنث سے حقیقی ابھی بھی لیکن فاصلہ آ گیا. باقی جو مطالب ہیں انشاءاللہ کتاب کے اندر. الثالث تیسرا مبحث اسناد الفعل الی الفاعل. فعل کی اسناد ہے فاعل کی جانب. مل اسناد ما هو الاسناد عرف الاسناد فی العربیہ. مل اسناد ما هو تعریف الاسناد. النسبة إلى الفاعل قد سبق تعریف الاسناد فی هذا الكتاب. قد سبق تعریف الاسناد فی درس یتضمن بحث الکلام. عرف الکلام هذا تعريف الكلمة. عرف الكلام إنه يتضمن كلمتين بالإسناد. ما بعده عرف المصنف تعريف الإسناد بعد تعريف الكلام. ارجع إلى الدرس الرابع.
تعریف الکلام وبعدہ تعریف الاسناد. الاسناد نسبت احدى الکلمتین الی الاخرى بحیث تفید المخاطب فائدة تامة یصح. فہمتا افہمتا یا سید. خوب الاسناد اسناد الفعل الی الفاعل، فعل کی نسبت دینا فاعل کی جانب. البتہ پہلی جہت الف، جہت کیا ہے؟ من حیث اس حیثیت سے، الافرادی افراد کی حیثیت سے، والتثنیتی تثنیہ کی حیثیت سے، والجمعی جمع کی حیثیت سے. یعنی فعل کی نسبت فاعل کی طرف، فعل کے مفرد ہونے کے اعتبار سے، تثنیہ فعل کے تثنیہ ہونے کے اعتبار سے، فعل کے جمع ہونے کے اعتبار سے. ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہاں، کیونکہ حقیقت میں تو یہ ہے نا کہ جس کو ابھی ہمیں بنانا ہے، فعل کو بنانا ہے، لیکن دیکھنا کہاں ہے؟ فاعل کی طرف. حقیقت میں ہماری نگاہ فاعل کی طرف ہوگی، لیکن یہاں پر جو گفتگو ہے وہ ہے اسناد الفعل. الفاعل ان کان مظہرا، فاعل اگر اس میں ظاہر بن کر آ جائے، وحدہ توحید ہوگی الفعل فعل کی. صحیح ہے، یعنی واحد لایا جائے گا فعل کو، فعل کو واحد بنایا جائے گا ابداً، ہمیشہ. یہ ابداً اشارہ اس بات کی طرف کہ چاہے وہ فاعل تثنیہ ہو، چاہے وہ فاعل جمع ہو. دیکھیں فعل مفرد آگا اگر اس میں ظاہر آ گیا تو. نہ ضرب زیدون وضرب زیدان وضرب زیدون، دیکھا آپ نے؟ اب یہ الزیدان تثنیہ ہے نہیں ہے؟ سوال ایک، آغا زیدن معرفہ ہے نکرہ؟ تو جب اس کی تثنیہ بنی تو الف لام کیوں لایا؟ وہ تو پہلے سے ہی معرفہ ہے. الف لام میں معرفہ نہیں ہونا کوئی. کون سا الف لام؟ جنس معرفہ نہیں ہوتا. یہ ایک سوال ہے، ذرا گھمائیے گا اس سوال کو، گھمائیے گا. صحیح ہے، کل پوچھوں گا کل جواب. یہ جواب نہیں ہے. صحیح ہے، بڑا اچھا سوال ہے، کل جواب لیتا ہوں. ٹھیک ہے، سوال کیا ہے؟ زیدن معرفہ ہے، جب اس کا تثنیہ بنا رہے ہیں، جمع بنا رہے ہیں، تو الف لام کیوں لا رہے ہو؟ تو پہلے سے معرفہ، تو الف لام کیوں لا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، چلے خیر، اچھا سوال ہے یہ. ضرب الزیدانی، آپ نے دیکھا یہاں پر زیدان اس میں ظاہر لائیں لیکن تثنیہ ہو گیا ہے. تثنیہ لانے کے باوجود بھی فعل مفرد ہی ہے. وضرب الزیدون، یہ زیدون ہماری شاہد مثال ہے کہ یہ اس میں ظاہر ہے. ٹھیک ہے گا، جب اس میں ظاہر ہو گیا تو بھلے جمع ہو جائے، اس کے باوجود فعل مفرد ہی آ رہا ہے. ہاں، لیکن وہ ان کان مضمرا، لیکن اگر فاعل دیکھا فاعل مضمر ہو، تو میں نے کہا نا ابھی خلاصے میں کہ نگاہ کرو فاعل کی طرف، اس کے بعد فعل کو بنانا ہے، مفرد بنانا ہے، تثنیہ بنانا ہے، جمع بنانا ہے. وَإِن كَانَ الْفَاعِلُ مُضْمَرًا، اور اگر فاعل مضمر ہوا تو وحدہ، تو فعل کو مفرد لایا جائے گا للفاعل الواحدی، فاعل واحد کی وجہ سے، یعنی فاعل واحد کے لیے واحد لایا جائے گا. اور پھر نیچے عبارت لکھی ہے وَيُسَنَّى لِلْمُسَنَّى، اور فعل کو مثنیٰ بنایا جائے گا فاعل مثنیٰ کے لیے. وَيُجْمَعَ لِلْجَمْعَ، آیا للجمع، فعل کو جمع بنایا جائے گا فاعل جمع کے لیے. یہ عبارت ہے. وَإِن كَانَ، اور اگر ہو فاعل مضمراً ضمیر وحدہ، مفرد لایا جائے گا، الفعل فعل مفرد لایا جائے للفاعل الواحد، فاعل واحد کے لیے. نحو زید ضرب، ترکیب کیا کی تھی کل ہم نے آپ کی خدمت؟ استغفر
ضربہ فعل، اس کے اندر اس کا فاعل جو پلٹے اس کے اندر اس کا فاعل. صحیح ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ضربہ کا فاعل اس میں ظاہر نہیں ہے، ضمیر ہے. تو ضربہ ویثنیٰ للمثنیٰ، اور اگر فاعل آگا جان تثنیہ ہو تو فعل کو بھی تثنیہ لایا جائے گا. الزیدان ضربہ، یہ آگے پیچھے کبھی کو لکھا ہے زیدن ضربہ، اسی لیے تھا کہ وہ ضمیر ہو، کوئی اور ضمیر بھی لکھ سکتے تھے. کون سی ضربہ کے اندر کی ضمیر کیوں لکھی؟ مفرد میں مثال اس لیے. یہی تو مراد ہے. صحیح. الزیدانی ضربہ یہ تثنیہ کی مثال ہے. اب یہاں پہ ضربہ کا میں فاعل ضمیر لانا ہے نا، تو فعل ہی تثنیہ بن گیا. وَيُجْمَعُ لِلْجَمْعِ، اور فعل کو جمع بنایا جائے گا جمع فاعل کے لیے. زیدون سے پتہ چلا کہ مارنے والے 3 یا 3 سے زیادہ ہیں تو ضربو بناؤ، فعل کو جمع بنا دو. اور فعل جمع کیسے بنے گا؟ اس کے آخر میں جمع مذکر کی علامت جڑ جائے گی. پلٹے گی زیدن کی طرف. واو سے مراد زیدون ہے، یوں بولیں، واو پلٹتی شلٹتی نہیں ہے. با دوسری جہت اسناد کی، یعنی فعل کو فاعل کی طرف نسبت دے رہے ہیں. جہت کیا ہے؟ من حیث تذکیری و تانیثی. پہلے فاعل کو دیکھو وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، پھر فعل کی طرف آؤ اور فعل کو اس سے اثر دو. کیسے؟ ان کان الفاعل مؤنثا حقیقیا، کہہ رہے آگا سب سے پہلے جا کر یہ دیکھو کہ فاعل مؤنث ہے مذکر ہے. نگاہ کرو، اگر فاعل مؤنث ہے تو مؤنث کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک مؤنث حقیقی ہے، صحیح ہے، اور جو ہے ایک مؤنث غیر حقیقی ہے. سوال آگا یہ حقیقی کیا، غیر حقیقی کیا؟ کہہ رہے ہیں بتا رہے ہیں، ٹینشن کیوں لے رہے ہیں؟ وہ ہوا، یہ ہوا کی ضمیر مؤنث حقیقی کی طرف پلٹ رہی ہے. وہ ہوا، اور یہ فاعل مؤنث حقیقی ما وہ چیز ہے یوجد بإزائہ مذکر من الحیوانات، حیوانات میں سے جس کے مقابلے میں نر موجود ہو. مؤنث حقیقی وہ مؤنث ہے کہ جس کے مقابلے میں اس کا نر موجود ہو. یہ مجھے پتا تھا آپ یہی کہو گے، لیکن ایسا نہیں ہے. کمال ہے بھائی، کیا کہنے، سبحان اللہ. انشاءاللہ دیکھیں کتنی شرطیں ہیں. مؤنث ہو اور حقیقی، تو پہلی شرط وَهُ وَمَا يُوجَدُ بِإِزَائِهِ مُذَكَّرٌ. کہہ رہے ہیں آگا وہ چیز ہے کہ پایا جائے جس کے مقابلے میں مذکر من الحیوانات. حیوانات اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم یہاں پر جب مؤنث حقیقی کہیں گے تو کائنات کی باقی ساری چیزیں اگر انہیں مؤنث فرض بھی کر لیا جائے تو انہیں حقیقی نہیں کہا جائے گا. کیوں نہیں کہا جائے گا؟ اولاً تو وہ حیوانات میں سے نہیں ہے. ابھی کون سا حیوان کی بات ہو رہی ہے؟ حیوانات، انسان اور باقی سارے حیوانات. یار یہ دیوار فرض کریں یا آگ یا سورج، یہ حیوان تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے نا، لیکن ان کے اندر بھی مذکر اور مؤنث تو ہے نا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں. ہاں یہ بھی فی الحال کر رہے ہیں حیوانات. پھر یہ شرط لگا رہے ہیں کہ حیوانات میں سے بھی مذکر ہو، کیونکہ ہیں بعض ایسی چیزیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مذکر نہیں ہے، ان کے مقابلے میں مذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کی آپ کی خدمت میں مثال پیش کر دیتا ہوں. چلیں آتی ہے تو دیکھتا ہوں. فرض کریں مؤنث حقیقی جیسے لفظ امرأتن. بھائی لفظ امرأتن فاعل بن جائے اگر، امرأتن عورت کو کہتے ہیں، حیوانات میں سے عورت کو. اس کے مقابلے میں لفظ رجلن ہے. آ گیا نہیں آ گیا؟ تو اب یہ کیا ہوگا؟ کیا ہو گیا؟ کیا تو رجل امرأ ہو گیا مؤنث حقیقی. کیوں؟ کیونکہ حیوانات میں سے اس کے لیے مذکر موجود ہے، وہ کیا ہے؟ رجلن. ناقتن مؤنث حقیقی ہے. ہاں کیوں؟ کیونکہ اس کے مقابلے میں جمل آتا ہے، ہاں نا، جمل آتا ہے. یہ جمل جو جنگ جمل تھی، صحیح ہے. اچھا اب آئیے جملے کو جملے سے جوڑیں. 2 مثالیں میں نے آپ کو دی، ان دونوں مثالوں کے اندر اتفاق سے تا آ رہی ہے نا، تا آ رہی تھی، مؤنث کے اندر تا آ رہی، لیکن ضروری نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا کبھی کبھار تا لفظوں میں نہیں آتی ہے. صحیح ہے، لفظوں میں جیسے لفظ لیلا، لیلتن، لیل استعمال ہوتا ہے، تا حذف کر کے بھی استعمال ہوتا ہے، تا کے ساتھ بھی ہوتا ہے، تا کے بغیر بھی ہوتا ہے.
اب چاہے علامت تانیث لفظوں میں ہو یا نہ ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. ان کان الفاعل مؤنثا حقیقیاً، اگر فاعل مؤنث حقیقی ہو تو آگے جزا لکھی ہوئی ہے انسا، تو انس الفعل، تو فعل کو مؤنث بنا دیا جائے گا. ہاں ابداً، ہمیشہ. کب؟ شرط ہے ان لم تفصل، اگر فاصلہ نہ ڈالو آپ فعل اور فاعل کے درمیان، فاصلہ نہ ڈالو. ان لم تفصل، اگر آپ فاصلہ نہ ڈالو بین الفعل والفاعل، فعل اور فاعل کے درمیان آپ فاصلہ نہ ڈالو تو. ناو مثلا قامت ہند. اب یہ ہند کیا ہے؟ ہم نے اس کو دیکھا، اگر یہ عورت کا نام ہوتا ہے، انسانوں میں سے عورت کا نام ہے، مؤنث حقیقی ہے، اس کے مقابلے میں اس کا کوئی نہ کوئی مرد تو ہوگا نا، ہوگا. امرائی ہے نا ایک لحاظ سے، یہ لہذا قامت بنانا واجب ہے. فَإِنْ فَصَلْتَ، اگر یہ اس کے مقابلے میں یعنی ہندو کی اگر مثال کوئی اور دے دیتے اگر، تو پھر یعنی جس کا مؤنث اس کے مقابلے میں کچھ نہ آتا تو پھر قامت نہیں لانا ہے. تو نہیں، ہاں پھر قامت نہیں لانا. کیا کرنا ہے؟ وہ نیچے آ رہا ہے. ابھی تو فی الحال مؤنث حقیقی کی بات آئی نا. فَإِنْ فَصَلْتَ، اور اگر آپ، کیونکہ آپ نے شرط لگائی نا، اگر وہ شرط ٹوٹ جائے، فَإِنْ فَصَلْتَ الْخِيَارَ نا، فَإِنْ فَصَلْتَ، بس اگر آپ فاصلہ دیں تو فَلَكَ الْخِيَارُ، تو آپ کے پاس اختیار ہے. فَلَكَ الْخِيَارُ یعنی آپ کو حق ہے، اختیار ہے. کس چیز میں؟ فِي التَّذْكِيرِ وَالتَّأْنِيثِ، یعنی پھر آپ فعل مذکر بھی لا سکتے ہیں، فعل مؤنث بھی لا سکتے ہیں. ناو ضرب او ضربت، دیکھا، ضرب بھی لا سکتے ہیں، ضربت بھی لا سکتے ہیں جب الیوم کا فاصلہ آ جائے ہند اور ضربت کے درمیان. کہتے ہیں آج مارا ہے ہند نے، آج مارا ہند نے. یہ وَكَذَلِكَ، یہ کذالک اشارہ ہے فلک الخیار کی طرف. یعنی اسی طریقے سے آپ کو اختیار ہے فعل کے مؤنث لانے اور مذکر لانے میں. کب؟ فی المؤنثی، فاعل مؤنث تو ہے البتہ غیر الحقیقی، حقیقی نہیں ہے. اس کے مقابلے میں اس کا وہ نہیں آتا، اس کا مقابلے میں نہیں آتا. ظاہر یہی تعریف ہوگی. وَهُوَ مَا لَا يُوجَدُ بِإِذَاعِ مُذَكَّرٌ مِنَ الْحَيْوَانِ. نحو طلعت او طلع الشمس. الشمس، سورج جو ہے وہ مؤنث ہے، مؤنث سمائی ہے. سورج کا مقابلے میں کچھ نہیں آتا، کچھ نہیں ہے. چاند کیا ہوگا اس کے مقابلے میں تھوڑی ہے. چاند کی اپنی ایک حقیقت ہے، سورج کی ایک اپنی حقیقت ہے. اچھا، ایک بات واضح ہو گئی. انہوں نے اوپر والی مثال میں اگر آپ دیکھیں تو ضربہ لے کر آئے ہیں پہلے، ضربت لے کر آئے ہیں بعد میں. الیوم ہندن والی مثال، ضربہ پہلے لے کر آئے ہیں، ضربت. اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس سے سمجھ میں آیا کہ اگر مؤنث حقیقی ہو اور فعل کے درمیان فاصلہ آ جائے تو مذکر لانا بہتر، مؤنث غیر حقیقی ہو مؤنث لانا بہتر ہے. یہ عبارت بتا رہی ہے. ہاں ٹھیک ہے گا، فاصلے کی صورت میں مذکر لانا بہتر ہے. اوپر ھذا اذا کان الفاعل ظاہرا، آگا یہ تو ساری کہانی اس وقت ہے کہ جب فاعل سامنے اس میں ظاہر کی صورت میں آ جائے. لیکن اگر فاعل ظاہر نہ ہو تو سرکار اگر مؤنث آ گیا فاعل تو مؤنث ہی فعل لانا پڑے گا، اور اگر مذکر آیا ہے فاعل تو مذکر ہی لانا پڑے گا، کیونکہ ضمیر ہے نا. ہاں ضمیر ہے، کیونکہ آپ اس میں ظاہر تو لا نہیں رہے ہیں، تو پھر آپ کے پاس کوئی آپشن. اوپر جو فلک الخیار وغیرہ کہہ رہے تھے نا، کوئی خیار ویار ختم ہو گیا. ھذا، یہ سارا مطلب جو ابھی آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا، اذا کان الفاعل ظاہرا، یہ اس صورت میں ہے کہ جب فاعل چاہے مؤنث حقیقی ہو غیر حقیقی ظاہر ہو، یا وہ اس میں ظاہر کی صورت میں ہے. اما ہاں لیکن اذا کان مضمرا، جب فاعل ضمیر ہو تو اگر وہ مؤنث حقیقی ہوگا
یا مؤنث مجازی ہوگا مثلا تو فیؤنث الفعل البتہ، تو آگا فعل کو مؤنث لایا جائے گا یقینی طور پر، حقیقی ہو غیر حقیقی ہو. ہاں چاہے کوئی حقیقی، جیسے ابھی مثال آ رہی نا الشمس طلعت، الشمس مبتدا ہے، طلعت کے اندر ضمیر کہاں پلٹے گی؟ شمس کی طرف پلٹے گی نا. شمس تو غیر حقیقی ہے لیکن طلعت لانا واجب ہے، یہ ضمیر شمس کی طرف پلٹے گی ہے نا، کیونکہ یہاں پر طلعت کی ضمیر جو ہے نا وہ فاعل ہے، شمس کا کوئی شمس غیر حقیقی ہے. غیر حقیقی ہے. تو جب غیر حقیقی میں لانا واجب ہے تو حقیقی میں تو بے درجہ اولا لانا واجب ہو جائے گا، یعنی مفرد فعل مؤنث لانا واجب ہو جائے گا. ٹھیک ہے نہیں آگا؟ کیونکہ مطابقت واجب ہے آگا، اس لیے فعل کو مؤنث لانا واجب ہے، مطابقت. یہاں تک مطلب واضح ہے. یہ لفظ البتہ پہ کل تحقیق کر کے آئیں گے آپ، ٹھیک ہے، کہ یہ لفظ البتہ ترکیب میں کیا بنتا ہے، یہ کیا صیغہ ہے، کس کام کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی ایک پوری ڈیٹیل ہے، تو وہ انشاءاللہ آپ دیکھ کر آئیں گے. مشکل تراکیب کا حل ایک کتاب ہے، صرف گوگل کریں گے آپ کو سامنے کتاب آ جائے گی، مشکل تراکیب کا حل. یہ کہ یہاں کئی افراد کے پاس موجود ہوگی، طلاب کے پاس میں مل جائے گی آپ کو، اس میں جا کر دیکھیں، کچھ تھوڑا تحقیق کریں. صحیح ہے؟ تو میرے پاس ساری تحقیق یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، کل دیکھوں گا میچ ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، ابھی نہیں بتاؤں گا آپ کو. تتمتون آگا یہ جو مطلب بیان کیا گیا ہے اس سلسلے میں تتمہ بحث علم، جان لیجئے کہ ان جمع التقصیری، اگر کبھی کبھار جو فاعل بن رہا ہے وہ فاعل ہے جمع مکسر، ہاں جمع مکسر ہے، فاعل کیا ہے؟ جمع مکسر آیا ہے اور ظاہر ہو کر آیا ہے، اس میں ظاہر بن کر آیا ہے. تو کہہ رہے ہیں اگر اچھا اس میں بھی فرق نہیں ہے کہ چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، ٹھیک ہے. مثلا رجل کی کیا جمع آئے گی؟ رجال، جمع مکسر ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، یہ عاقل کی مثال ہوگی. غیر عاقل کی مثال دیتے ہیں. یوم کی جمع بنائیں ایام، یہ بھی جمع مکسر ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، یہ تو ہوگی مذکر کی. اب آئیے مؤنث کی، امرأتن کی جمع کیا آئے گی؟ نسوتن، نساء، ہاں نسوتن بہتر ہے، نساء نہ کریں. نساء وہ جمع جو غیر لفظ سے آ رہی ہے تو جمع مکسر نا، ٹھیک ہے نا. اچھا، جمع سالم بھی، جمع سالم کیسے؟ مومنتن کی مومنات وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ابھی بات چل رہی جمع مکسر کی، کہہ رہے ہیں آگا جمع مکسر اگر فاعل بن جائے تو اس کا حکم وہی ہے جو مؤنث غیر حقیقی کا ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی آپ اس کا فعل مذکر بھی لا سکتے ہو، مؤنث بھی لا سکتے ہو. جیسے ابھی آیا طلعت او طلع الشمس، فلک الاختیار، نہیں ہاں ہے فلک الاختیار، یہی ہو جائے گا، یہ مراد یہی. مثال کیا ہوگی اس کی؟ مثال لکھو کیا سامنے لکھی ہوئی آ رہی ہے، نہیں یہ کہنا چاہتا تقول قام او قامت الرجال، رجال جمع مکسر ہے، اس سے پہلے اپنی مرضی سے قامت بھی لا سکتے ہیں، قامت بھی لا سکتے ہیں، یہ کہنا چاہ رہا یہ غیر حقیقی ہے. کیونکہ غیر حقیقی ہو یا حقیقی ہو بھی فی الحال اس سے مراد ہی نہیں ہے، کیونکہ بات یہ چل رہی ہے کہ جمع مکسر مؤنث غیر حقیقی کی طرح ہے. یعنی جو مؤنث غیر حقیقی کا حکم ہے وہی اس کا حکم ہے، اور اس کا حکم کیا تھا؟ فلک الخیار، یہ حکم تھا. سوال یہاں پر ایک سوال آ سکتا ہے، آگا یہ رجال جو ہے نا یہ تو یہاں پر اس میں ظاہر بن کے آ گیا نا، لیکن اگر ایک ضمیر ہم لائیں جس سے مراد نہیں رجال، سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر فعل کیا آئے گا؟ آسن تم جزاک اللہ. تو جواب دے رہے ہیں کہ رہا پھر بھی دونوں آ سکتے ہیں، لکھ دیں دونوں مثالیں. الرجال قامت یہ کہنا بھی جائز، الرجال قاموا یہ کہنا بھی جائز ہے. قامت کے اندر ضمیر ہے جو لفظ رجال کی طرف پلٹے گی. دونوں کہنا اس لیے جائز ہیں کیونکہ عرب استعمال کرتے ہیں، میرا کوئی قصور نہیں ہے قسم سے. الرجال و قامت کے اندر ایک ضمیر ہوگی جو پلٹے گی الرجال کی طرف. سوال بابا یہ ہیا تو مفرد مؤنث کی ضمیر ہے، الرجال تو جمع مذکر ہے، جمع مذکر ہے یا نہیں ہے؟ اگرچہ جمع مکسر ہے.
تو ہم کہیں گے کہ آگا ہم لفظ الرجال کو تعویل بے جماعتن کریں گے. ہاں یعنی جماعت الرجال، اور پھر ہیا کی ضمیر اس لفظ جماعت کی طرف، یا لفظ حقیقت میں تو وہی جماعت نہیں ہے، رجال نہیں ہے، جماعت کی طرف پلٹ رہی ہے نا. کیا حال ہے؟ قامت کے اندر کون سی ضمیر ہے؟ ہیا کی ضمیر ہے. احسن، خوف، ٹھیک ہے. رجال کیا صیغہ ہے؟ جمع مکسر ہے، جمع تکسیر ہے، البتہ مذکر ہے. ٹھیک ہے نا، مذکر ہے. تو اعتراض آئے گا. حالانکہ یہ عرب استعمال کرتے ہیں، الرجال و قامت استعمال کرتے ہیں، یہ بالکل صحیح ہے. ہاں نہیں، مؤنث کی ضمیر فعل نہیں ہے. بولو قامت کے اندر موجود ضمیر ہیا جو کہ مفرد مؤنث ہے، وہ جمع مذکر کی طرف کیسے پلٹ سکتی ہے؟ مطابقت ہے ہی نہیں. یہ اعتراض ہے، ایسا کہتے ہیں. آدھا اعتراض کو سمجھنا آتا آدھا جواب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ مفرد ہے، دوسرا مؤنث ہے، اور وہ مرجع جہاں یہ ضمیر پلٹ رہی ہے، ایک تو وہ جمع ہے، دوسرا مذکر ہے. کوئی مطابقت ہی نہیں ہے، کیسے پلٹ رہی؟ جواب کہہ رہے ہیں آغا، یہ جو الرجال ہے نا، یہ مردوں کی ایک جماعت کا نام ہے. جماعت، لفظ جماعتن، غور کر رہے ہیں آپ؟ یعنی الرجال کو ہم تعویل کریں گے جماعت الرجل، مردوں کی ایک جماعت. جماعتن کا لفظ بولو. ہاں یعنی الرجال تعویل کریں گے اس کو جماعت الرجال میں. جماعتن کیا سیکھا؟ مفرد مؤنث ہے یا نہیں ہے؟ تو ہیا کی ضمیر جماعت کی طرف پلٹ رہی ہے، تعویل کریں گے. البتہ الرجال و قامو میں کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں نا، کیونکہ قابو میں واو کیا ہے؟ جمع مذکر ہے، الرجال بھی جمع مذکر ہے. صحیح ہے. تو اس کا مطلب الرجال تعویل بے جماعت ہو کر، یہ مفرد مؤنث کے ہی حکم میں آ گیا نا، مفرد مؤنث کے حکم میں آ گیا، کیونکہ جماعت ان کیا صیغہ ہے؟ مفرد مؤنث ہے. اور کوئی خاص ایسا مطلب نہیں ہے کہ جو رہ گیا ہو جس کو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. وصلی اللہ علی محمد وعلی